سب سے پہلے علی ظفر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ کل جو ہے وہ بلے کے حوالے سے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بلہ انتخابی نشان کے طور پہ بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا؟ توقعات کیا ہیں آپ کی سر؟ دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں، یہ کیس یہ تھا کہ ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں پی ٹی آئی کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشنز چونکہ اپنے وڈرا کر لیے ہیں، الیکشنز آپ نے انٹرا پارٹی کرائے ہیں لیکن وڈرا کر لیے ہیں، اس لیے آپ دوبارہ سے کرائیں، آپ کو تب ہی سمبل ملے گا. سو ہم پیش ہوئے اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ وڈرا نہیں ہوا، الیکشنز قائم ہیں اپنی جگہ، الیکشنز ہوئے تھے، اور اس کا سارا ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کر دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ سننے کے بعد اپنا آرڈر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آنا ہے وہ اناؤنس کر دیا، فیصلہ کر دیا اور فیصلہ سنا دیا، سب کے سامنے سنایا، وہاں سارے وکلا بھی تھے، میڈیا والے بھی تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ نے الیکشن کرائے ہیں اور اب آپ کو سمبل ہم الاٹ کر دیں گے. اس کے بعد میں نے ایک پریس کانفرنس کی، بلکہ میڈیا باہر ہی ہوتا ہے، وہاں بھی کہا، اور اگلے دن پوری نیوز پیپرز اٹھا لیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اسی دن اور اگلے دن کی نیوز پیپرز میں بھی وہ رپورٹ ہوا، اور آج تک یہ تردید نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جو اپنا آرڈر ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سمبل الاٹ کریں گے. لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آیا. جب تحریری فیصلہ نہیں آیا تو ہوائیں آنا شروع ہو گئیں، لوگ تبصرہ کرنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ آرڈر اپنا تبدیل کر دیں. ہم نے اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، ایک بار نہیں 3 بار اس میں اپلیکیشن دی، اور کہا کہ آپ نے جو اورل اناؤنس کیا تھا اس کو آپ اب تحریری ہمیں فیصلہ دیجئے، اور پہ اب فائنلی کل فیصلہ ریٹن آئے گا. اس میں سر وہ پارٹی کا الیکشن جو تھا اس کا آئینی، اس کو مطلب آئینی قرار نہیں دیا گیا نا، تو پرانے آئین پہ یعنی کہ تھا الیکشن یا نئے آئین پہ تھا، یہ کنفیوژن بہرحال برقرار رہی نا؟ نہیں، وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا، وہ کنفیوژن ساری دور ہو گئی تھی کہ پرانی جو الیکشن ہوا تھا وہ دو پرانے الیکشن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق تھا، نیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی. اس لیے امید یہی ہے کہ جو اورل اناؤنس ہوا تھا، جس طرح رپورٹ ہوا تھا، وہی کل ریٹن آرڈر آئے گا. لیکن افواہیں ضرور ہیں، بہت سارے ریومرز ہیں، پتہ نہیں سچائی کیا ہے، وہ تو کل ہی پتہ چلے گا جب اناؤنس ہوتا ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا اپنی جو اورل اناؤنسمنٹ تھی اس کو تبدیل کیا تو ایک تو بڑا حیران کن بات ہوگی. لیکن اگر انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ الیکشن دوبارہ کراؤ تو پھر ہم اس آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے، اور اگر الیکشن کرانا پڑا تو وہ تو اتنا مشکل کام نہیں، وہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے الیکشن. سو اس لیے الیکشن سمبل جہاں تک تعلق ہے وہ تو ملے گا، چاہے الیکشن کے، اور سمبل بہت امپورٹنٹ ہے علی ظفر صاحب. یعنی اگر خرم دستگیر صاحب ہم دیکھیں تو بلے کا نشان انتخابی نشان کے طور پر بیلٹ پیپر پہ ہونا تمام جو حریف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. تو آپ اس فیصلے کو ہونے نہ ہونے کی دونوں صورتوں میں کس طرح سے دیکھیں گے؟ ابھی ظاہر ہے کہ ابھی کل فیصلہ ہوگا، لیکن کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو چاہیں گے کہ سمبل ہو. یہ آپ نے کہا پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے، جمہوری مقابلہ ہونا چاہیے، اور عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ جس کو وہ چننا چاہتے ہیں وہ ان کو چنیں. سارا ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو جمہوری مقابلہ ہے اس میں سے تحریک انصاف نے 9 مئی کو اپنے آپ سے خود نکال دیا نا اپنے آپ کو، جب انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، آگ کا راستہ اپنایا، شہیدوں کی یادگار کی بے حرمتی کا راستہ اپنایا، جانوروں کو جلانے کا راستہ اپنایا، اور پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کا راستہ اپنایا. تو جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے اس کے باوجود اگر ان کے کچھ لوگ جمہوری عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون بالکل چاہے گی کہ وہ لوگ اس کا حصہ بنے اور انتخابات لڑیں ہمارے ساتھ. یہ تو کوئی اس میں جو جماعتیں جمہوری ہیں ان کا کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی. مطلب آپ کو لگتا ہے کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوگا جیسے آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا تھا، سینٹ الیکشن میں نشان وڈرا ہوا، کوئی اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہوگی؟ آپ اس کی توقعات آپ کی کیا ہے اس پہ؟ آپ دیکھیے نا کہ تمام تر جو ہمارے اوپر بھی ظلم ٹوٹے ہیں، ہمارے اوپر بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں،
لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ یہ وہاں سے جو انتخابی نشان ہے موجود ہو، اس لیے کہ بہرحال پاکستان نے جمہوریت سے ہی آگے جانا ہے، اور تحریک انصاف بھی یہ سبق جتنی جلدی سیکھ لے. انہوں نے 9 مئی کو جتھوں کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اداروں کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. اب جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے وہ آئیں، اور ضرور آئیں اور کھل کر آئیں. مگر ٹھیک ہے، کھل کے اگر آنے کی بات ہے تو قاہرہ صاحب کھل کے آنے والی کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں تحریک انصاف کو بہرحال اس وقت جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی، ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس طرح کے صورتحال ہے اگر اس طرح الیکشن ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو سب لوگ مان لیں گے اور پھر وہی صورتحال نہیں ہوگی جو کہ 2018 اور 2014 کے بعد 13 کے بعد ہوئی تھی؟ اسما 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ کسی جماعت کو سمبل چینج کر کے یا سمبل الاٹ نہ کرے تو کوئی میری نظر میں کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا. یہ سوچنا چاہیے سب ذمہ داروں کو. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے تجربہ. ہمارے ساتھ یہ ہوا، پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ نہیں لیں گے، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی. تلوار کا نشانوں کی فہرست خارج کر دیا گیا، ہم نے تیر کا نشان لے لیا. تلوار کو پڑھنے والا ووٹ تیر کو پڑ گیا. وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا نہیں تھا. آج سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آ پائے گا بلے کا، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بہت بڑا کوئی فرق آئے گا. دوسری بات، ہاں لیگلٹی اپنی جگہ ہے، لیگلی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کا عدالت جانے یا الیکشن کمیشن جانے اور ہمارے ساتھی جانے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایڈمنسٹریٹولی اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے کہ اس سے کوئی ڈینٹ ڈلے گا پی ٹی آئی کو، میرا خیال ہے شاید سمپٹی کا ووٹ اور بڑھ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے اس میں تو الیکشن کمشنر کہہ بھی چکے ہیں کہ بیٹ تو رہے گا، اور یہ آن دا ریکارڈ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیٹ رہے گا اس کے اوپر انتخابی نشان کے.